سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى صحبه طيبين والطاهرين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا من أبناء الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماز إلى يوم القيامة. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز قابل ذی وقار صدر جلسہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، اراکین عظام، ذمہ داران تعلق، بزرگان دین، مہمانان کرام، عزیز سامعین، پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، اس وقت ہم لوگ جن سلگتے ہوئے مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، یہ مسائل تا دم زیست تھمنے والے نہیں ہیں۔ دنیا دار الاحوال ہے، حالات کے ہم لوگوں کو سامنا کرنے کا عادی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور علیہ السلام کی سنت، حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کی طریقت، اگر ان پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام نے نبوت پاتے ہی ایک جملہ کہا تھا: یا خدیجہ لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ آج کے دن کے بعد راحت کی گھڑیاں ختم۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی تھی، واہ کر واہ کہہ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا تھا: لا قربت بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے دن کے بعد کوئی تکلیف نہیں، کوئی حالت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ اسی طرح آج سے ہم لوگ یہ عزم کرتے ہوئے یہاں سے اٹھنا ہے، ہم لوگ اپنی زندگی کی ہر سانس میں احتیاط برتتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے، کبھی اطمینان کی نیند سونے کا کبھی ارادہ نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس وقت یہاں پر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے، جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جو رجال بیٹھے ہوئے ہیں، جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جن نمائندوں کی نمائندگی ہمیں حاصل ہے، توجہ سے اس بات کو سمجھنا کہ یہ سب کے سب وہ ہیں جو سونے والوں کی تحفظ کرنے والے ہیں۔ اچھی طرح اس بات کو یاد رکھیں، اگر محافظین سو جائیں پھر اس کے بعد حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے ہماری جماعت کو محافظین کی جماعت بنائی، اللہ نے ہماری جماعت کو نمائندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہماری جماعت کو سمجھداری عطا فرمائی، اللہ نے ہماری جماعت کو تدبر عطا فرمایا، اللہ نے ہماری جماعت کو تفکر عطا فرمایا۔ یہ جماعت بڑی مختصر ہوتی ہے، فرمایا
اللہ جل جلالہ امن والہ 313 بدرین کو قبول کرتے ہیں ہر علاقے کی نمائندگی کے لیے. جب تک یہ 313 کی نمائندگی باقی رہے گی علاقے کو آنچ آنے سے اللہ کی مددیں شامل حال ہوں گی. لیکن میرے بھائیوں یہ 313 غافل ہو جائیں, یہ 313 سو جائیں, یہ 313 اپنے ذکر سے محروم ہو جائیں, 313 نماز سے غافل ہو جائیں, 313 ذمہ داری سے غافل ہو جائیں, پھر اس کے بعد ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں آئے گا. اسی لیے یہ تمام احباب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام ہمارا علاقہ نہیں ہے, یہ تمام ہمارے تعلقہ نہیں ہے, یہ تعلقوں کے نمائندے ہیں, یہ علاقوں کے نمائندے ہیں, یہ خاندان کے نمائندے ہیں, یہ پریوار کے نمائندے ہیں. یہ تمام جتنے حالات ہیں ان حالات کے بارے میں سوچنے والے احباب ہیں. اور جو یہاں پر ہیں یہ لوگ جیسے کہ امام احمد محمد سے پوچھا گیا, امام محمد جس وقت جا کر مسائل میں تفکر کر رہے تھے, تدبر کر رہے تھے, استخراج کر رہے تھے, پوچھا گیا آپ سوتے کیوں نہیں, تو اس وقت امام محمد نے فرمایا امت اس لیے سو رہی ہے, محمد جاگ رہا ہے, محمد جاگ کر ہمارے مسائل کو حل کرے گا, ہمارے مسائل کو ٹھکانہ پہنچائے گا, ہمارے مسائل کے ایک ایک نکات کو بیان کرے گا اور اس کے مسائل بتائے گا. اگر میں بھی سو جاؤں پھر سوتی ہوئی امت کے مسائل کو حل کرے گا کون؟ اسی لیے یہ تمام لوگ بیان آئے سنے, ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ, پیجامہ جھٹک کر یہاں سے چلے گئے, ذمہ داری ادا ہو گئی؟ نہیں. ذمہ داری ادا کب ہوگی؟ جس وقت ہم مرتے وقت ہم لوگوں کے ذہنوں میں, ہم لوگوں کے فکروں میں, ہم لوگوں کے جذبات میں, ہماری نظروں کے سامنے ہماری امت, ہمارے متعلقین, ہمارے متوسلین, ہمارے سالکین, جو کچھ بھی ہم سے ہمارے شاگردین ہیں, سب کے سب کو ہم سکون کی سانس لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے جائیں گے, تب جا کر ان نمائندوں کی ذمہ داری پوری ہوگی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو کھیل شروع ہوا ہے, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. کتوں کی طرح بھونکنے والے دنیا میں آتے رہیں گے, جھک کر پتھر اٹھانے والے ہم اٹھاتے رہیں گے, تب جا کر کتوں کو ایک سبق ہمیشہ ملتا رہے گا. یہ بات یاد رکھنا. فاقتلوا الکلاب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا کتوں کو مارو, کتوں کو مارو, کتوں کو مارو. کیوں کہا تھا؟ اس لیے فرمایا کتے کی ایک صفت ہے, کتے کا ایک مزاج ہے, وہ اپنوں کا غدار ہوتا ہے, پرائیوں کا وفادار ہوتا ہے. جیسے انگریز کتوں کے ساتھ ہمیشہ اپنا ربط رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, وہی مزاج ان لوگوں کا, وہی مزاج ان لوگوں کا. کرتے کیا ہے؟ دوستی کر کے حلق تک پہنچنا, دوستی کر کے گلا کاٹنا, دوستی کر کے ڈیبیٹ کرنا, دوستی کر کے ان لوگوں کے اندر تفریقہ پیدا کرنا, ڈیبیٹ اینڈ رول. یہی مزاج اس زمانے کے انڈین انگریزوں کا بھی ہے. ذرا توجہ چاہتا ہوں, انڈین انگریز کن کو میں کہہ رہا ہوں, آپ ذرا اس بات کو غور سے سمجھنا, آپ خود تجزیہ کر لینا, آپ خود سوچ لینا. آپ اتنے بچے نہیں ہیں آپ کو ہر بات کو کھل کر سمجھا دیا جائے. للعاقل تکفیہ الاشارہ وللجاہل لا تکفی الف عبارہ. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کن کو کہا جا رہا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے. انڈین انگریز جو اس وقت ان کے اشاروں پر چلتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ارے بھائی تم انگریز کے جس وقت مخالفت کرتے ہو, لیکن تمہاری زندگی کا ایک بیشتر حصہ انگریزوں سے ملتے ہوئے, انگریزوں سے بیٹھتے ہوئے, انگریزوں سے مشورہ کرتے ہوئے, انگریزوں کے ساتھ گھل مل کر جیتے ہوئے, انگریزوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, انگریزوں کے ساتھ اپنا تمام معاہدہ کرتے ہوئے تم نظر آتے ہو, تو تم جو کچھ کر رہے ہو یہ انگریزوں ہی کے اشارے پہ کر رہے ہو. آمدم برسر مطلب کر پورے ہندوستان میں کرناٹک کو اس کے مقابلے کے لیے کیوں چنا گیا؟ یاد کرو ہمارے اس علاقے کے شیر کو, شیر میسور جن کو کہا جاتا ہے حضرت ٹیپو السلطان شہید رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ, وہ ایسے قطب کے درجے پر پہنچے ہوئے ولی تھے. حضرت علی میاں صاحب علیہ الرحمن, قاری محمد صدیق صاحب باندی علیہ الرحمن, جس وقت ان کے قبر پر آ کر مراقبہ کیا تو
مراقبہ کرنے کے بعد یقیناً وہ کہنے لگے یہ وہ ہستی ہے جس کی سیاست کا، جس کی حکومت کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرا ہے، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں، خدا ترس انسان، ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا انسان، وہ انسان جس نے اللہ کا خوف اور خشیت کے ساتھ ایسی حکومت کرتے ہوئے ایک نمائندگی بتا دی۔ اے میسور سے تعلق رکھنے والوں، اے کرناٹک سے تعلق رکھنے والوں، آج کا انگریز تمہارے خلاف جب کھڑا ہو رہا ہے، ہم کسی علاقے سے تم لوگوں کو جگانے کے لیے نہیں بلائیں گے، تم ہی ہم بلا رہے ہیں سب کو جگانے کے لیے، تم ہی ہم بلا رہے ہیں سب کو جگانے کے لیے۔ سب جس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا، جنوب میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے والے وہی شخصیت ہے جن کے نام نامی اس کے گرامی سے سب واقف ہیں، تاریخ سے سب واقف ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج مسلم پرسنل لا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب کو متحد ہو کر چلنے کی دعوت دیتا ہے، متحد ہو کر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، متحد ہو کر قدم آگے بڑھانے کی دعوت دیتا ہے، متحد ہو کر سر جڑ کر فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم تمام طبقات کو جوڑ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ آج ان تمام مذاکروں کے بعد آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ نے جس وقت 1973 میں اس کی تشکیل کی، فرمایا بھائی ہمارا مقابلہ غیر مسلموں سے ہوگا، اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمان نام جس طبقے کا ہو ان تمام طبقات کو لے کر ہم مقابلہ کریں گے۔ کیوں؟ یہ پر آنچ آنے والا نہیں، سب پر اس لیے میں کہا کرتا ہوں، جہاں جہاں پر ہمارا نام جڑا ہوا ہے، جہاں جہاں پر اسلام کا نام جڑا ہوا ہے، جہاں جہاں پر قرآن کا نام جڑا ہوا ہے، جہاں جہاں پر نبی کا نام جڑا ہوا ہے، ان سب کے اوپر حالات آئیں گے تدریجاً ترتیباً، لیکن گھبرانا نہیں۔ اللہ نے فرما دیا مسلمانوں سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اب ذرا قرآن سے پوچھئے آپ ہمیں آزمائیں گے کیسے؟ بِخَوْفٍ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈرا کر۔ وہی ڈر سب کے اندر اسٹیج پر تشریف فرما، صف اول، صف دوم، صف سوم، پھر یہاں مقتدیوں کے جتنے صفوف ہمارے سامنے موجود ہیں، ڈر، لیکن ڈر کا مقابلہ نڈر ہو کر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ڈر کا مقابلہ ڈر کر نہیں، ڈر کا مقابلہ نڈر ہو کر، اور نڈر ہو کر کیسے کریں گے؟ اکیلے کہاں نہیں، مسلم پرسنل لا کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ پرسنل ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے۔ تم اگلی کرنے والے کون ہو بھائی؟ مسلم پرسنل پتہ نہیں، میرے پرسنل میٹر میں تمہیں تکلف کو دیو، میرے پرسنل میٹر میں تمہیں بات مت کرو، میرے پرسنل میٹر میں تمہیں رائے مت دو، میرے پرسنل میٹر میں تمہیں انگلی مت کرو۔ عربی بولتے کہ نہیں بولتے؟ مسلم پرسنل، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آمدم برسنے مطلب ذرا میری بات غور سے سننا، چور وہاں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ جب چور آیا، چرانے کا ارادہ کیا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تمام چیزیں چوری ہو چکی، تمام چیزیں چوری ہو چکی۔ اب میں عہدے میں آ کر فائدہ کیا؟ چراؤں تو کیا چراؤں، اٹھاؤں تو کیا اٹھاؤں، قبضہ کروں تو کیا قبضہ کروں۔ اب ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نظر آئی ریلوے پراپرٹی، انگلی لگاؤ گے، جوتے کھاؤ گے۔ اب آگے بڑھ کر اس نے دیکھا نمبر 2 پر پراپرٹی نظر آئی اوقاف کی، اور یہ تو تمام مسلمان آرام فرما رہے ہیں۔
सोती हुए कौमें जाग उठी, जागता मुसलमान सोता है। मैं जहां जहां जा रहा हूं ये पूछ रहा हूं, औकाफ पर जब बात आई, तवज्जो, औकाफ पर जब बात आई तो सबसे पहले खड़े होना किसको था? औकाफ वालों को, वक्फ बोर्ड को। खड़े किसको होना था? वक्फ बोर्ड को। किसी एक मीटिंग में वक्फ बोर्ड का कोई आया? कभी हमने सोचा? जब किसी हमारे घर पर मदरसे पर आंच आए, मदरसे वाले खड़े होंगे, मस्जिद पर आंच आए, मस्जिद वाले खड़े होंगे, दरगाह पर आंच आए, दरगाह वाले खड़े होंगे, कब्रिस्तान पर आंच आए, कब्रिस्तान वाले खड़े होंगे, औकाफ पर आंच आए, किसको खड़े होना चाहिए भाई? किसको खड़े होना चाहिए? औकाफ वाले क्यों नहीं खड़े हुए? सवाल क्यों? छोटे चोर ने बड़े चोरों को इत्तला दी, जनाब अगर आप कुछ करना चाहते, इसलिए कि सब हराम खोर हराम कारी ही करेगा। हराम खोर, हमेशा याद रखो ये जुमला, कायदे कुल्लिया बता रहा हूं मैं। हराम खोरी करने वाला हराम कारी में मुब्तला यकीनन होकर ही रहेगा। मटेरियल सड़ा हुआ जाए और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी फैक्ट्री का यह उसूल नहीं है। हराम खोरी कर किया उसने, हराम कारी करेगा। और हराम खोर कभी सच नहीं बोल सकता, हराम खोर कभी बहादुर नहीं हो सकता, हराम खोर कभी आगे नहीं बढ़ सकता, हराम खोर अपने आप को नुमाइंदा नहीं बना सकता। हराम खोर हमेशा बुज़दिल होगा, हराम खोर हमेशा बुज़दिल। चुनाचे हजरत टीपू सुल्तान की बहादुरी की वजह क्या वजह? जब से टीपू सुल्तान पैदा हुए अलैहि रहमा, माँ के गोद में एक कतरा दूध भी बगैर वजू के नहीं पिए। नंबर 2, जब कहा तुम्हारा बेटा पीठ दिखाकर आ गया, कहा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कहा इसलिए कि मैंने इत्तला मिली 4 नंबर पर हैदर अली को, नहीं फातेह होकर आ रहे हैं। बेगम से आकर पूछा, बेगम तुमने मानने को तैयार नहीं हुई, यकीन के साथ कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगी जब से टीपू अपना खाना पीना शुरू किया है, उस वक्त से लेकर एक लुकमा भी मैं हराम नहीं खिलाई। आपने जो मेहर अता किया, वो मेहर औरत के लिए इंतहाई पाकमाल होता है, उस मेहर से मैंने खिलाई है। जो हलाल खाए गुनाह कबीरा करे, अल-फिरार मिन सहफी मिन अल-कबाइर, मैदान जंग में पीठ फेर कर भागना गुनाह कबीरा है, और हलाल खाने वाला गुनाह कबीरा कभी नहीं कर सकता। यह है बहादुरी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसने क्या किया? उसने खामोश, क्या भी आवाज नहीं, क्या भी पुकारा नहीं। अरे हराम खोरो, तुम लोग 3500 प्रॉपर्टी के मुहाफिजीन हो। कर्नाटक तमाम इंडिया के स्टेट्स में सबसे ज्यादा औकाफ की जमीन की मिल्कियत वाला स्टेट है। आप उठाकर देखें, 40 पर 2000 प्रॉपर्टीज है कर्नाटक में, सिर्फ और सिर्फ औकाफ की। 40 पर 2000, हिसाब किताब करने पर 30 पर 7000 के तो मिल गए, बकिया नहीं मिल सके। लेकिन 30 पर 7000 में औकाफ के तहवील में रहने वाली प्रॉपर्टीज 3600। अरे वे कितने में? 3600। कितना? 10%, 90% का हिसाब किताब नहीं, 90% का हिसाब किताब नहीं। और आज वो 90% का तलाश करो तुम पूरे कर्नाटक में घूमकर, आपको 90% में
50% حکومت کے حوالے یا حکومت کے سابق ذمہ داروں کے حوالے ملیں گے. 50%. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، آپ لوگوں کو اب سونے کا نہیں ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کی نشانیاں، ہمارے آبا و اجداد کی دین، ہمارے آبا و اجداد کا صدقہ، ہمارے آبا و اجداد کے صدقے جاریہ وہ کون ہے؟ یہ تمام پراپرٹی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ پراپرٹیز کی شکل میں ہمارے آبا و اجداد نے اپنے یہ سال ثواب کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر حرام خور جیسے خنزیر تلاش کرتے ہیں، یہ پھرتا ہے زمین میں. کیا تلاش کرتا ہے بولو خنزیر؟ بے آپ حضرات کو تو پتا ہے کیا تلاش کرتا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا لوگ بیچارے اپنے ضروریات سے باہر فارغ ہوتے تھے، خنزیروں کو رزق ملتا تھا. اب آپ لوگ ڈرینیج میں چھوڑ دیتے ہیں، رزق کہاں سے ملے گا خنزیروں کو؟ خنزیر جیسا تلاش، ویسے تلاش کرتے کرتے کیا ملے ان کو؟ اب کھانے کے لیے بہترین وہ اوقاف ہے، اوقاف. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے آج لال قلعہ کس کی زمین پر؟ ہندوستان کی شان کہلائی جانے والی عمارتیں سب ہمارے اکابرین کی صدقہ کی بدولت. تاج محل اٹھا لو، جامع مسجد اٹھا لو، گول گمبد اٹھا لو. ارے نالائق ہو، تمہارے اندر نہ تعمیر کی کوئی صلاحیت، تم مثالی صلاحیت تعمیر پیش کر سکتے ہو تو وہ مسلمانوں کی، نہ کپڑے کی کوئی صلاحیت، تو دھوتی پہننے والا. آج تیری عزت ہمارے لباس پر تجھے نظر آتا ہے تو آج پی ایم ہو کر بھی عزت ہمارے لباس میں تو نے دیکھا تو ہمارے لباس پہن رہا ہے. تجھے کوئی لباس ہمارے لباس سے بڑھ کر پسند نہیں، تجھے کوئی عمارت ہماری عمارت سے بڑھ کر پسند نہیں. اسی طرح تجھے آج کوئی زمین ہماری زمین سے زیادہ پسند نہیں. اس لیے تمہاری نظریں غلیظ نظریں، کمینی نظریں، رذیل نظریں، چوری والی نظریں اور انتہائی خباثت والی نظریں ہماری پراپرٹی پر پڑی ہوئی ہیں. اس کے لیے بڑے ہمدردانہ کتا ہے نا، دم ہلاتا رہتا ہے. دیے تو دم ہلائے گا، نہیں دیے تو کاٹ لے گا. اسی طرح کا معاملہ ہو گیا. میرے عزیز بھائی، یہ جو 14 باتیں تفصیلات کے لیے گنجائش نہیں ہے، میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. 14 باتوں میں یہ وہ ہے کہ آپ کے اوقاف کی کمیٹی میں ہمارے طرف سے حرام خوروں کو بھی شامل کیا جائے گا، ہمارے طرف سے بھی شامل کیا جائے گا. کل کیا ہوگا؟ یہ 5 اور یہ 5 ایک کو ہٹاتے آخر میں ان کی ہی کمیٹی ہو جائے گی. جس طرح تحفظ اوقاف پر ان کی نظر کے پہلے شریعت پر، نمازوں پر پابندی، برقعے پر پابندی، دیگر تمام چیزوں پر پابندیاں، دھیرے دھیرے مدارس پر. آسام میں مدرسہ بورڈ کے نام سے ان لوگوں نے مدارس کو شامل کیا، چنو کارگزاری شامل کیا. 700 مدرسے شامل ہو گئی مدرسہ بورڈ میں. نتیجہ کیا ہوا؟ تنخواہ وہاں سے، کھانا وہاں سے، 1 سال آتا رہا اور پڑھائی میں اتنی کمزوری آ گئی کہ طلبہ وہاں سے نکلنا شروع ہوئے. جب نکلنا شروع ہوئے وہاں سے انسپیکشن کے لیے آئے، آ کر دیکھا ارے میں اتنے طلبہ کو اتنے اساتذہ کیوں؟ نکالو ان اساتذہ کو. نتیجہ دن کیا ہوا؟ اور طلبہ کم ہو گئے. بھئی یہ اساتذہ کیوں؟ ان کو بھی نکالو. جہاں پر 500 بچے پڑھتے تھے وہاں 25 بچے آ گئے. 25 بچوں کے لیے مدرسہ کیوں؟ مدرسہ بند. اس طرح 700 مدرسے بند ہو گئے. تمہاری ہمدردی کا نتیجہ تو دیکھیں ہم، کتنا تم لوگ ہمدرد ہو. 700 مدرسے بند. جا کر دیکھو آسام، میں جا کر آیا ہوں، مدرسے بند. اب دھیرے دھیرے گورنمنٹ سکول
اسکولز، گورنمنٹ آفیسز، گورنمنٹ تمام دیگر کارروائیوں کے محکمے اور آپ وہاں شروع کیے جا رہے ہیں، ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں، عمارت میں کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. ان کی سازش ہے یہ. اس لیے ہم لوگ اس وقت خاموش رہنا نہیں ہے. اس وقت ہم لوگ خاموش رہنا نہیں ہے. ہماری خاموشی ہماری بے غیرتی ہے، ہماری خاموشی ہماری بے حیائی ہے، ہماری خاموشی ہماری بے مروتی ہے، ہماری خاموشی ہماری بے ایمانی ہے. ایمان والا کون؟ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الایمان. ایمان والوں کا پہلا درجہ منکر کو دیکھو تو ہاتھوں سے بدلو. نمبر 2 منکر کو دیکھو زبان سے بولو. نمبر 3 منکر کو دیکھو دل میں برا سمجھو. اس وقت ہماری شریعت پر بھی ہمارے اوقاف پر بھی ایسے حالات آ رہے ہیں. میں بھی جمعے میں عرض کر رہا تھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ان کے حوالے ہمارے اوقاف ہو گئے تو مجھے ایسی مسجد بھی پتا ہے ہندوستان میں جہاں پیسہ دے کر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے. پیسہ دے کر مسلمان آتے ہیں مسجد کے تحفظ کے لیے، پیسہ دے کر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں. ایسی مسجدیں بھی ہیں، پیسہ دے کر. ایک مسجد ہے پیسے دے کر سال میں 2 مرتبہ مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، پیسہ دے کر. کیوں؟ تاکہ وہاں مسجد میں نماز چلتی رہے، کم از کم جمعہ ہو، کم از کم عید ہو. اگر وہ بھی نہیں تو مسجد ویران ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو. بہت ڈرتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مردے آئیں، ان کو دروازے پر روک دیے جائیں. کہے کون ہے؟ کہا ہمارے بیگم کا بیگم کی میت یا ہمارے شوہر کی میت. تمہارے نکاح کی سرٹیفکیٹ کہاں؟ تمہاری رجسٹر میرج کہاں؟ تمہیں ان کے شوہر ہیں، تمہیں یہ ان کی تمہاری بیوی ہے، اس کی سند کہاں؟ اس کی یہ کہاں؟ اس کی یہ کہاں؟ میت پر بھی ایسی جانچ اللہ نہ کرے. حالات ایسے آ جائیں گے، کئی دن دستاویزات تیار کرنے میں لگ جائیں گے، میت کو دفن کرنے نہیں دیں گے. تم لوگوں نے آرام سے سمجھ کے اوقاف پر آیا کرتے بھی، اوقاف پر آیا کرتے بھی، آپ کا کیا اوقاف پر آیا کرتے بھی کرتے گا. معمولی مسئلہ کیسی ہے؟ جنم سے لے کو جنازے تک کا بدلہ لینے کا مسئلہ یہ کیا؟ ہم ہندوستانی ہونے کی نشانی مٹانے کا مسئلہ. ہمارے قبرستان مٹ گئے، ہمارے درگاہیں مٹ گئی، ہمارے مساجد مٹ گئے تو کیا وہ معاملہ ہے؟ ارے تم لوگ کرایہ دار ہو. جو کہاں جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی سند ہمارے قبرستان دیکھو کتنے پرانے، ہمارے مسجدیں دیکھو کتنے پرانی، ہمارے درگاہ دیکھو کتنے پرانے. ہم شان سے کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ تمام نشانیاں مٹا دی جائیں گی اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو. نیت کرو انشاءاللہ 24 تاریخ کی اس آواز میں ضرور ہم اپنی آواز شامل کریں گے. کرو گے بھائی؟ ارے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ. اور کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ آپ کے کہنے کو، ہاتھ اٹھانے کو بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.